مولا امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعجيل ظهور امام زمان بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام نبی امی مکی مدنی قرشی عبدی دامی على عبد المعياد ورسول مصدق والمصطفى الأمجاد وحبيب على العالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر وقاتل مرهب أنطار وقال رسول الله في شانه ضربة عليا وفي يوم الخندق وأفضل من عبادة الثقلين. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وسولة الهيدرية وعصمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وصبر السجادية ومعاصر الباكرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرزمية وجود التقوية ونقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ مومنات، میں پہلے دن سے عرض کر رہی ہوں کہ خداوند متعال اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ ثم پھر ہم نے اورثنا وارث بنایا کس چیز کا؟ اورثنا الکتاب، کتاب کا۔ کس کو بنایا؟ واصطفینا، کہ جس کو ہم نے چن لیا۔ کہاں سے چنا؟ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ یہاں پہ مومنات میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، جو خدا کے بندے ہیں، جو خدا کے مخصوص خاص بندے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے اپنے ان خاص بندوں میں سے بھی کچھ ہستیوں کو چن لیا۔ اب چن کے کیا کیا؟ اس کائنات کا وارث بنا دیا۔ اب مومنات، میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ خدا نے وارث چنا ہے اور محمد مصطفیٰ نے آ کے ہمیں بتایا ہے۔ اب ہمارا کام وارث چننا نہیں ہے، وارث کی پیروی کرنا ہے۔ ہم نے وارث بنانا نہیں ہے، کیونکہ خدا نے وارث بنا کے چن کے محمد مصطفیٰ کو بتا دیا، اور محمد مصطفیٰ نے ہمیں آ کے سمجھا دیا کہ میرے بعد یہ تمہارا وارث ہے، میرے بعد یہ تمہارا ولی ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تمہیں اگر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو اس ولی سے پوچھنا ہے، اس وارث سے پوچھنا ہے۔ اب مومنہ تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، بس ایک نقطہ عرض کرنا ہے اور اس کے بعد مصائب۔ اب میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب مومنات، جس میں نے عرض کیا تھا ہمیں کچھ بتاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی، آمینہ کا لال، جناب عبداللہ کا چاند، 1,23,000 کے نبی ہیں، تو پھر علی ابن ابی طالب بھی 1,23,000 کے ولی ہیں، وارث ہیں۔ ہم نہیں کہتے، قرآن نے کہا اور مصطفیٰ نے آ کے اعلان کر دیا۔ اب مومنات، ہمارا کام فقط پیروی ہے۔ یہاں پہ مومنات ایک نقطہ عرض کرنا ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے کی بات ہے۔ دیکھیں مومنات، کتنے مظلوم ہیں ہمارے وارث اور کتنے مظلوم ہیں ہم ان کے ماننے والے کہ ہم ان کے دشمنوں کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں کہ جب وہ تخت پہ آیا، اپنے آپ کو وارث نبی کہنے لگا، اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہنے لگا۔ ہم اسے وارث نبی تو نہیں کہہ سکتے، البتہ غاصب ضرور کہیں گے، کیونکہ جو وارث نہ ہو بن بیٹھے اسے پھر غاصب ہی کہا جاتا ہے۔ اب اس نے مومنات کیا کیا؟ مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ وارث نہیں تھا، وارث بن بیٹھا، مسلمانوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اب مسلمانوں سے بیعت لیتے لیتے وہ حقیقی وارث کائنات کے پاس پہنچ گیا، حقیقی وارث نبی کے پاس پہنچ گیا، یا ایسے عرض کروں حقیقی وارث انبیاء کے پاس آ گیا۔ اب مومنات، میرے مولا نے نہ بیعت کی تھی، نہ کرنی تھی اور نہ کی، کیونکہ مومنات جب چھوٹا ولی بیعت نہیں کر رہا تو بڑا کہاں سے کرتا؟ جب چھوٹے وارث نے فرما دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا، مومنات میرے مولا نے بات واضح کر دی کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہم مولا جیسے نہیں ہیں، مولا کے پیروکار ہیں تو کبھی بھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو سردار تھے، وہ تو نبیوں کے ولی تھے، کیسے اس کی بیعت کرتے؟ اب مومنات، مولا نے بھی بیعت نہیں کی، علی ابن ابی طالب نے بھی نہیں کی، اور ان کے چاہنے والوں نے بھی نہیں کی، یا ایسے عرض کر دوں رسول کے صحابیوں نے بھی نہیں کی۔ شاید مومنات آپ سمجھے نہیں، ہمیں کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کے صحابہ نے بھی اس کی بیعت نہیں کی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یقین چھپی بات نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کے جو صحابی تھے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ جو صحابی، اب دیکھیں مومنات، جتنے بھی نبی کی محفل میں موجود تھے وہ سارے صحابی نہیں ہیں۔ جس نے بھی محمد، مومنات آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے بندہ ڈر رہا ہو،
यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं ले रही, डरने की बात नहीं है, हमेशा हक का साथ देते हैं और देते रहेंगे। आप सलामत रहे। अब क्या हुआ, हम सहाबा को, लोग कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, अरे जितना शिया सहाबा को मानते हैं कोई मानता ही नहीं है। अब क्या हुआ, नबियों के वारिस ने बैत नहीं की और जो नबी के वारिस के चाहने वाले, जो नबी के सहाबी थे, उन्होंने भी बैत नहीं की। अब वो सारे इकट्ठे हो गए, मेरे मौला के पास चले गए। अब मोमिनात, उसमें सहाबी कौन कौन है? हम सहाबियों को मानते हैं, सहाबियों को नहीं मानते। अब मोमिनात, उसमें जनाबे सुलेमान फारसी थे, सहाबे रसूल में जनाबे मिकदाद हैं, सहाबे रसूल में जनाबे अम्मार यासिर हैं, सहाबे रसूल में जनाबे कंबर हैं। ये मौला के पास गए और मोमिनात, ये इतने अजीम सहाबी हैं कि जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि जनाबे सुलेमान मेरी अहले बैत में से हैं। ऐसे होते हैं सहाबी रसूल, वो नहीं होते कि जो रसूल के होते हुए अपने आप को सहाबी कहें और रसूल के बाद कहें हस्बुना किताब अल्लाह। वो सहाबी नहीं है, वो गासिब है। सहाबी वो है कि जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि सुलेमान जो है वो मेरे अहले बैत में से है। अब मोमिना, दूसरे सहाबी के जिनके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जमीन ने उस बंदे का वजन नहीं उठाया, आसमान ने उस पे साइबान नहीं किया, आसमान ने उस पे साया नहीं किया और किसी माँ ने वो बेटा ही नहीं जना कि जो मेरे अबू जर से ज्यादा सच्चा हो। सहाबी वो है कि जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि अबू जर से ज्यादा किसी माँ ने बेटा पैदा ही नहीं किया। अब मोमिना, ये सारे सहाबी इकट्ठे होकर मेरे मौला के पास गए। अब मोमिना, ज़ाहिरन इन गासिबों के पास दुनिया की हुकूमत थी। अब यहाँ पे मेरे मौला हसन भी मौजूद थे, जानते थे, लेकिन हमें समझाने के लिए। अब मोमिना, सहाबा रसूल ने सवाल किया, हकीकत जानते थे, लेकिन अगर वो सवाल नहीं करते तो हम तक कैसे पहुंचती। अब सवाल किया, या अली, ये जो लोग दुनिया की बादशाहत के दावे कर रहे हैं और मोमिनात, हदीस ज़हन में रहे कि नबी ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अब यहाँ पे उन्होंने सवाल किया कि ए अल्लाह के वली, ए वारिसे अंबिया, कि जिन अंबिया के आप वारिस हैं उनमें जनाबे सुलेमान नबी भी थे कि जिनकी पूरे रुए जमीन पे हुकूमत थी। अब सहाबी क्या चाहते थे कि कयामत तक आने वाले मोमिनों को पता चल जाए कि नबियों की हुकूमत की हद कहाँ तक है और नबियों के वारिस की हुकूमत की हद कहाँ तक है। अब मोमिनात, मेरे मौला ने फरमाया कि उन नबियों का बेशक मैं वारिस हूँ। जब मुस्तफा ने फरमा दिया है तो मैं अली उनका वारिस हूँ। लेकिन मेरे मौला फरमाते हैं, अगर आप मेरी बादशाहत देखना चाहते हैं, मेरी हुकूमत देखना चाहते हैं कि मुझ अबू तालिब की बेटे की कहाँ तक हुकूमत है, तो आओ चले मैं आपको दिखाता हूँ। अब मोमिनात, मेरे मौला ने एक अबर को हुक्म दिया, अबर के एक टुकड़े को, एक बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, वो आते ही जमीन पे बिछ गया। सारे सहाबी रसूल उस पे सवार हो गए। अब मोमिनात, एक और अबर के टुकड़े को हुक्म दिया, वैसे ही जमीन पे आके बिछ गया। उसके ऊपर हसनैन के बाबा सवार हो गए। अब वो बादल हवा में लेके चलने लगा। शायद समझ नहीं रहे। अब वो बादल सहाबी रसूल को और वारिस अंबिया को बादल लेके हवा में चलने लगा। चलते चलते मोमिनात, हम नहीं कहते, ये सच्चे सहाबी कहते हैं कि हमें अली इब्ने अबी तालिब ने उन मुल्कों की सैर करवाई कि जो हमने अपनी जिंदगी में देखे ही नहीं थे। अब मोमिना, जनाबे सुलेमान फारसी और जनाबे अबू जर फरमाते हैं कि हमें अली इब्ने अबी तालिब एक बाग में लेके आए। वो बाग इतना हरा था, इतना सरसब्ज था कि हमने पहले कभी नहीं देखा। अब क्या देखा कि उस बाग में एक तख्त है, उस तख्त के ऊपर एक जवान सो रहा है।
کے اوپر ایک جوان سو رہا ہے۔ اب میرے مولا نے کیا کام کیا کہ اس جوان کے ہاتھ میں ایک انگشتری ڈالی، وہ جوان اٹھ بیٹھا، لوگوں کی نظر میں سو رہا تھا، وہ جوان زندہ ہو گیا، میرے مولا سے گفتگو کرتا رہا۔ جیسے ہی میرے مولا نے ابو طالب کے بیٹے نے انگشتری اتاری، وہ پھر سو گیا۔ اب یہاں پہ مومنات پھر سوال کیا کہ یا جناب سلیمان نبی روئے زمین کے حاکم تھے، ہم نے آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے کہ بہت وسیع ہے، صحابی رسول کہتے ہیں ہمیں تو آپ کی حکومت کی حد ہی معلوم نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ مومنات تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا نے صحابی رسول جتنے بھی ساتھ تھے ان سب کی ہر ایک نبی سے ملاقات کروائی، وہ نبی جہاں جہاں بھی آباد تھے ان سب سے ملاقات کروائی، اور سب نبی یہی کہتے رہے کہ ہم علی کی حکومت میں رہتے ہیں، ہم علی کی حکومت میں رہتے ہیں، ہم علی کی بادشاہت میں رہتے ہیں۔ اب اگلا سوال کیا کہ اے اللہ کے ولی، جناب سلیمان کے پاس ایک انگشتری تھی جس کی برکت سے وہ روئے زمین پہ حکومت کرتے تھے، وہ انگشتری کہاں ہے؟ تو میرے مولا مسکرا کر فرماتے ہیں اب تم نے ٹھیک سوال کیا ہے، اس انگشتری کی وجہ سے، اس انگشتری کی برکت سے خدا نے جناب سلیمان نبی کو چرند پرند کی زبان سمجھنے کی توفیق دی اور پوری روئے زمین کی حکومت دی۔ اس انگوٹھی، اس انگشتری کی وجہ سے جناب سلیمان نبی کا تخت ہواؤں میں پرواز کرتا تھا، پرندوں سے باتیں کرتے تھے، جانوروں سے باتیں کرتے تھے۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں اگر حقیقت سننا چاہتے ہو تو سنو، وہ جناب سلیمان کی انگشتری مجھ علی کے پاس ہے۔ میرے مولا نے انگشتری نکالی اور میرے مولا فرماتے ہیں اس انگشتری کو ذرا غور سے دیکھیے، اس انگشتری کے نگینے پہ آرے کچھ اسم لکھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر حقیقت سننا چاہتے ہو، آرے یہ اسم کسی اور کا نہیں، یہ اسم میرے بھائی محمد کا اور مجھ علی کا ہے۔ تو مومنات خود سوچے جن کے اسم میں اتنی برکت ہے، جن کے نام میں اتنی برکت ہے کہ اگر دنیا مانگی تو دنیا مل گئی، اگر معرفت مانگے تو معرفت ملتی ہے۔ اب یہاں پہ مومنات دیکھیں وہ نبی تھے کہ جن کے وارث ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کے بعد وارث ہے علی ابن ابی طالب کہ جن کے ناموں کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملتی رہی، نبی دنیا میں آتے رہے۔ اب یہاں پہ مومنات ہم ہیں دعائے سیدہ، ہم شیعہ جو ہیں ہم خود سے یہاں پہ نہیں آتے، بلکہ یوں عرض کروں بلکہ دنیا میں ہی ہم خود سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم دعائے سیدہ کیسے ہیں ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں، میرے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی چاند جملے عرض کرتی چلوں، بہت جلدی سے گزروں گی کہ جب میرے مولا حسین دنیا میں آئے تھے اور اللہ کے نبی پہلے مسکرائے اور پھر رونے لگے، تب میرے نبی نے جب جناب سیدہ کو بتایا تھا کہ اس میرے بیٹے کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کیا جائے گا، تو بی بی نے فرمایا تھا کیا بابا ہم نہیں ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا ہم میں سے کوئی بھی نہیں موجود ہوگا۔ تو مومنات بی بی رو کے کہتی ہے بابا پھر میرا یہ بیٹا اکیلا مارا جائے گا؟ تو تب مومنات میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اکیلا نہیں ہوگا، ان کے شہید ہونے کے بعد خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کو روئے گی۔ تو مومنات تب یہ مصائب کے جملے، لیکن میں بھی مصائب نہیں پڑھے، تب جناب سیدہ نے جناب حسنین کی ماں نے دعا کی تھی کہ خدایا اس قوم کو دنیا میں جلد بھیج دینا جو کل کو آ کے میرے حسین کو روئے۔ تو مومنات بات واضح ہو گئی ہم دعائے سیدہ ہیں۔ تو جب نبیوں کو جو ان کی رعیت ہیں ان کو ان کے نام سے اتنی برکات ملتی ہیں تو ہم سیدہ کی دعا ہے جب ہم ان کے لیے مخلص ہو جائیں گے تو ہماری مشکلات کیوں نہیں حل ہوں گے؟ اب مومنہ یہاں پہ ایک جملہ عرض کرتی چلوں کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کے در پہ جب ملکہ زنجبار آئی ہیں، شاید مومنات آپ سمجھ رہے ہیں، جب ملکہ زنجبار
मुस्तफ़ा के दर पे आई हैं। मोमिनात, इस मलका को पहले मैमूना कहा जाता था। जब अपने मुल्क में बादशाही करती थी मलका थी, तो इसका नाम मैमूना था। जब इसने मोमिनात मदीने वाले सैयदों की बातें सुनी, मदीने वाले सैयदों की तारीफें सुनी। मोमिना यहाँ पे एक बात वाज़ेह करती चलूं कि जो सैयद होते हैं, आज भी सैयद मौजूद है, असली भी हैं और नकली भी हैं। अगर असली सैयद सामने आ जाए तो उसकी ताज़ीम को, उसके एहतराम को ना भूला करें, क्योंकि ये सैयदों की इज्जत करना हम पे फर्ज है। हमें आले रसूल की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मोमिनात आज हम इसीलिए तो रो रहे हैं कि आले रसूल की इज्जत नहीं की गई, लोगों ने आले रसूल को समझा नहीं है। तो माशाल्लाह मोमिन जो है वो तो नस्ल रसूल की इज्जत करता है, लेकिन अगर कहीं कोई मसला है तो उसको दूर कर ले कि आले रसूल की इज्जत करना हमारे लिए, एहतराम करना ज़रूरी है, लेकिन उसको हद में रह के करें। आले रसूल की अल्लाह के नबी ने हद बताई है कि मेरी आल से ऐसे मोहब्बत करनी है। अब यहाँ पे मोमिना जनाब फिजा जब अपनी बादशाहत देखें, जब हकीकी मोहब्बत दिल में आ जाती है, हकीकी कायनात के वारिसों की मोहब्बत दिल में आती है, तो इंसान दुनिया का जो तख्त ताज होता है उसको ठुकरा देता है। जनाब फिजा चली हैं अपने मुल्क से। अब जैसे मोमिनात मेरे नबी को इल्म हुआ कि मलका ज़ंजबार आ रही हैं, जनाब मैमूना ने हमारी कलीजी की खातिर अपने तख्त ताज को ठुकरा दिया, तो मोमिना जहाँ पे मेरे नबी ने मदीने में जनाब अली जबरे अबी तालिब को साथ लिया, और मेरे मौला मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी जनाब सैयदा को बताते हैं कि जनाब सैयदा को मेरे नबी फरमाते हैं कि जनाब ज़हरा हम चले हैं जनाब फिजा को ले लें। देखिए मोमिना, जब हम दिल में नियत कर लेते हैं उनकी कलीजी की, तो वो पहले ही हमारे लिए दुआ करते हैं। और मोमिना देखे कितने करीम इब्ने करीम हैं, ये घराना ही कितना करीम है कि जैसे ही बीबी अपने मुल्क से चली है तो नबी को पहले पता चल गया, और नबी आए हैं जनाब फिजा के इस्तकबाल के लिए। कौन नबी? के जो आलमीन का सरदार नबी है, जनाब फिजा के इस्तकबाल के लिए आए हैं। और जैसे ही जनाब फिजा मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर में आती हैं, तो मेरे नबी रहमत भरा हाथ जनाब फिजा के सर पर रखते हैं। ऐसे अर्ज करो, एक हाथ जनाब ज़हरा के सर पर रखते हैं, एक हाथ जनाब फिजा के सर पर रखते हैं। जनाब ज़हरा को भी बेटी कह के पुकारते हैं, जनाब फिजा को भी बेटी कह के पुकारते हैं। और मोमिनात, इस घराने की करीमी की हद हो गई। अली इब्ने अबी तालिब बहन कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा बेटी कहते हैं, और जवानाने जन्नत के सरदार माँ कहते हैं। तो मोमिना देखिए, जब इंसान दिल से इनके दर पे झुक जाता है तो कमियां नहीं रहती। सारी जितनी भी इंसान की कमियां होती हैं वो पूरी हो जाती है, जितनी भी हाजात होती हैं वो पूरी हो जाती है। लेकिन शर्त ये है कि खलूस से नीयत से जुड़ा जाए, नीयत में कहीं भी खलल ना हो। लेकिन मोमिना देखें, अगर जनाब फिजा ने इस तरह की कनीजी की है तो हर हाल में मेरे मौला का, मेरी बीबी का साथ दिया है। अगर जनाब सैयदा ने बहन कहा है तो बीबी ने, जनाब फिजा ने साथ निभाया है। अगर जनाब हसनैन करीमैन ने माँ कहा है तो जनाब फिजा ने साथ दिया है। यहाँ पे मोमिना तारीख में मिलता है कि जब करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन आए हैं ना, तो साथ जनाब फिजा भी थी। अब मेरे मौला क्या कहते हैं, जनाब फिजा को माँ कह के पुकारते हैं। यहाँ पे मोमिना तारीख में मैंने खुद इन अपनी आंखों से पढ़ा है कि जब हाशमी जवान जो थे ना, जो अहले बैत रसूल के जवान थे, जो भी अहले बैत रसूल का जवान करबला के मैदान में गया है, हर उस जवान को मेरे मौला हुसैन ने कहा कि जनाब फिजा का अलविदा करके आना। और खुसूसन मोमिना, जब मेरे मौला अली अकबर चले हैं ना, मुझे मौला अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ने, लेकिन एक जुमला बताती चलो। खुसूसन जब मेरे मौला अली अकबर मैदान में चले थे तो मेरे मौला हुसैन ने बकायदा जनाब अली अकबर से पूछा था कि अली अकबर बेटा सारी बीवियों का अलविदा कर लिया? मेरे मौला फरमाते हैं, हाँ बाबा मैंने सारी बीवियों को मिल लिया। मेरे मौला फरमाते हैं, क्या मेरी माँ का अलविदा भी किया है? देखिए मोमिनात, करीमी की हद हो गई।
میرے مولا پوچھتے ہیں کیا میری ماں کا الوداع بھی کیا ہے؟ تو مومنات میرے مولا علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا میری دادی تو جنت البقیع میں ہے، میری دادی تو بقیع میں ہے، آپ کی ماں تو مدینہ محمد مصطفیٰ میں ہے۔ تو مومنات میرے مولا حسین فرماتے ہیں بے شک میری ماں بقیع میں ہے، لیکن ایک میری ماں کربلا میں میرے ساتھ بھی ہے۔ کہا علی اکبر جاؤ اور جناب فضا کا الوداع کر کے آؤ۔ لیکن مومنات دیکھیں کتنے کریم ہیں، اگر ان کے در پہ آ جاتے ہیں تو حور سے یہ حور علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کی کریمی میں فرق نہیں ہے۔ لیکن مومنات آج پرسہ دینا ہے اس ماں کو کہ جو مدینے سے چلی تھی 13 سال کا بیٹا لے کے۔ لیکن مومنات جو اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں نا وہ اس بات کو ذرا اچھے سے سمجھیں گی کہ جب اولاد ہوتی ہے، خصوصاً جب بیٹے ہوتے ہیں، دعا کریں جن ماؤں کی گودیں ابھی تک بھری نہیں ہے نام بنا، خدا ان ساری بیٹیوں کو، بہنوں کو شہزادہ قاسم کے صدقے میں ان کی گود کو بھرا کر دے۔ جیسے مومنات اولاد والی جو ماں ہوتی ہے، خصوصاً جب بیٹا ہوتا ہے تو ماں کے دل میں حسرتیں ہوتی ہیں، بیٹے کو پالتے ہوئے ماں دل میں حسرتیں رکھتی ہیں کہ بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے گا، میں اس کی خوشیاں دکھاؤں گی۔ مومنات جب بیٹا بڑا ہونے لگتا ہے تو ماں کے دل میں حسرت ہوتی ہے، ایسے ہی مومنات جناب فروا کے دل میں حسرت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی بتاتی چلو کہ جب اولاد والی ماں کے سر پہ وارث کا سایہ ہوتا ہے نا تو وہ بڑی بے فکری سے بچوں کو پال جاتی ہے، لیکن جس ماں کے سر پہ وارث کا سایہ نہیں ہوتا، وارث سے مراد جس ماں کے سر پہ شوہر نہیں ہوتا، وہ بچوں کو جب پالتی ہے، واضح کرتی چلو کہ جب ماں کے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں نا تو یتیموں کو پالنے میں جتنی مشکلات ہوتی ہیں یہ وہی ماں جانتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مومنات کوشش کریں آج جناب فروا کو پرسہ دینا ہے جناب قاسم کا کہ جس کے دل میں حسرت میرا امیر قاسم جوان ہوگا، میں اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں گی، میں اس کے سر پہ صحرا رکھوں گی۔ مومنات آج ہم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بے شیعہ کتنے پاگل ہیں، مہندی اٹھاتے ہیں، صحرا اٹھاتے ہیں، لیکن مولا حسین نے کربلا میں کیا تھا، مومنات واقعہ نہیں کیا تھا۔ میرے مولا کو ان دینوں نے اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ اپنے جوانوں کے سر پہ صحرا رکھتے، لیکن ہم یہ ماؤں کی حسرت سمجھ کے اٹھاتے ہیں، ہم یہ کربلا والی ماں کی حسرت سمجھ کے اٹھاتے ہیں، کیونکہ مومنات آپ مائیں بیٹھی ہیں، ماں کی حسرت ہوتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا، میں اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگاؤں گی، میں اس کے سر پہ خوشیوں کا صحرا رکھوں گی۔ میں کہتی ہوں جناب فروا تیری اپنی قسمت، جب خوشیوں کا موسم آیا مہندی کی جگہ مسلمانوں نے خون کی مہندی لگا دی، صحرے کی جگہ مسلمانوں نے موت کا صحرا پہنا دیا۔ مومنات مختصر کروں، جب جناب قاسم چلے ہیں نا میدان کی طرف، جیسے اجازت مانگی ہے نا مولا حسین سے تو میرے مولا حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں امیر قاسم تو میرے امیر حسن کی نشانی ہے، قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، قاسم تجھے میدان میں تو بھیج دوں لیکن میں اپنے بھیا کی زیارت کیسے کروں گا؟ قاسم تجھے دیکھ کے مجھے حسن کی زیارت کا احساس ہوتا ہے، لیکن مومنات جیسے جناب قاسم جناب فروا کے سامنے آئے نا، جناب فروا نے پوچھا قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ زہرا کے لال پہ ابھی تک قربان کیوں نہیں ہوئے؟ تو قاسم رو کے کہتے ہیں جناب فروا کو کہتے ہیں اماں مجھے چچا موت کی اجازت نہیں دیتے۔ مومنات جناب فروا خود چلی، یہاں پہ 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جو جناب حسن نے وصیت لکھ کے جناب قاسم کے بازو پہ باندھی تھی وہ پیش کی گئی۔ ایک روایت میں ملتا ہے جناب فروا خود میرے مولا کے پاس آئی ہے، اور جیسے میرے مولا نے جناب فروا کو آتے دیکھا ہے نا، مومنات عزت دار ہے یہ گھرانہ، میرے مولا کھڑے ہو کے جناب فروا کی عزت کر کے احترام کر کے کہتے ہیں او میرے امیر حسن کی زوجہ مجھے اپنے خیمے میں بلا لیا تھا، ایسی بھی کیا مشکل آ گئی تھی کہ آپ کو حسن کے بعد میرے پاس چل کے آنا پڑا۔ مومنات جناب فروا کہتی ہے آقا حسین اگر میں چل کے نہیں آتی تو شاید میرے قاسم کو جنگ کی اجازت نہیں ملتی۔ مومنات زہرا کا لال بہت روئے اور جناب قاسم کو گلے لگایا، گلے لگا کے میدان کی طرف الوداع کر دیا۔ مومنات 13 سال کا جوان
کی زین پہ آ گیا. تاریخ کہتی ہے ماں کے لیے تو جوان تھے لیکن ابھی قاسم کے پاؤں آرے گھوڑے کی زین کے رکابوں میں نہیں پہنچتے تھے. میں کہتی ہوں کربلا میں ظلم کی حد ہو گئی. جیسے ہی میرے مولا قاسم میدان میں آئے نا, شام والے کو شام دکھا دی, کوفہ والے کو کوفہ دکھا دی, لیکن مومنادین لعینوں نے مل کے جناب قاسم پہ حملہ کیا. اب امیر حسن کا امیر قاسم زین پہ نہیں سنبھل سکے. جیسے ہی مومنات امیر قاسم زین سے زمین پہ آئے نا تو دونوں ہاتھ پہ شانی پہ رکھے اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. کہتے ہیں چچا میرا آخری سلام, چچا میرا آخری سلام, علی اکبر کے بابا میرا آخری سلام. بلکہ مومنات یوں عرض کرو جناب قاسم کہتے رہے او یتیم نواز یتیم سمجھے. مومنات لے آئے میرے مولا قاسم دی مہدی, جناب قاسم دی آواز آنی آئی او یتیم نواز یتیم سمجھے تے ہوڑے لاش یتیم تے آواز. مومنات میں ایک جملہ کھائی امیر قاسم کیا امیران دے جنازے اندر جویں امیر قاسم دا جنازہ کئی تپیاں دیا. یتیم نواز یتیم سمجھے تے ہاں لاش یتیم تے آواز. او تے کو واسطہ اکبر اصغر دا میری لاش خیا. مومنات میرے مولا حسین جد قاسم دا استغاثہ سنے آئی, زہرا دلال میدان کربلا دی طرف اٹھے آئے جتھا امیر قاسم زین چھوڑی گئی. لیکن مومنات مومن روندے ای گل واسطے روندے جد زہرا دلال مقتل پہنچئی استغاثے دی آواز سنی آئی لیکن قاسم دی لاش نظر کوئی نہیں آئی. زہرا دلال اکلا مار گیا دے بول میرا قاسم کتھا تک جیو گے. مومنات پتہ اسے مارو جیڑی خیمے دے در تے کھلو کے آدھی پئی آئی. مسلمانوں حیا کرو میرا قاسم زندہ تے گھوڑے درا چھوڑے. مومنات زہرا دلال دے پہنچن تو ویلے علی اکبر دے بابا دے آون تو ویلے میں آکھائی امیر حسن دا امیر قاسم دی لاش تقسیم ہو گئی. مومنات کربلا دے مقتلے زہرا دلال آوازہ بدل اڑائی بول میرے حسن دی نشانی. مومنات کوئی ٹکڑا کی تھو آواز آوے چچا مئی تھے, کوئی ٹکڑا کی دھو طرف دائی چاچا حسین ہوئی تھے, کوئی ٹکڑا کی دھو طرف دائی علی اکبر دے بابا ہوئی تھے. مایا دیئے جناب فرما تیری اپنی قسمت جیب جیڑی ماں باپ بیٹے دا منہ بھی نہیں ویکھ سکی. انہاں مسلمان آئے جو گھوڑے چڑھائے قاسم دی لاش. مومنات میرے مولا حسین کربلا دے مقتل چپڑی ابا بچھا کے مومنات قاسم دا لاش شریف چاہے جویں کوئی مالی پھول چھڑ گئی. مومنات امیرہ دے جنازے کیا ہی ویلے جویں قاسم دا جنازہ. مومنات میرے مولا حسین جناب قاسم دا لاش چننا شروع کیتا ہے. یا مومنات میرے مولا حسین کیا دیتا ہے جو کوئی میرے نال لاش چوڑا دائی. میرے مولا اکلا مار کیا دن کون کربلا تے جنگل میں غریب دی مدد کرن والا کون میرا تقسیم ہویا 15 54 والا. مومنات سے لے آواز آنی آئی حسین سجان میں امیر حسن آ گیا. حسین میں جاؤں ویلے دارا جیڑے ویلے میرے بیٹے
लाशें नहीं जने गठड़ी जमीन ते रखी जनाबे फरमा के गठड़ी जुगो जुगले दे वदया जनाबे आलिया ने बचाई क्या मदद लेते हो जनाबे फरमा तड़प गया दे वो बेटी बारी गुजरे अच्छे मोमिना फरमा तेरी अपनी किस्मत बीबी नु बेटे दा चेहरा नहीं ताई दा मेरा दिया ओ जदा हसन दा चाहे तकसीम जिले नजी में फला करे ओ हर बार को चुनदा बैठी शाह समझ के पार सिपारे मोमिनात करबला दे मैदान दे अली अकबर दे बाबा जनाबे कासिम दी लाश